نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج مکتوب نمبر 237، دفتر اول، 237، والیوم 1، مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ میں سے۔ ملا محمد طیب بیانکی کو تحریر فرمایا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی روشن سنت کی پیروی کی ترغیب میں اور طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابر قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی ستائش میں دعا لکھی کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی شریعت کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ میرے سعادت مند بھائی، طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابر قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے روشن سنت کی پیروی کو لازم پکڑا ہے اور عمل کو عزیمت کے ساتھ اختیار کرنے کا فرمایا ہے۔ ہر سلسلے کی کیا کہتے ہیں، کچھ نمایاں شاعر ہوتے ہیں، کچھ نمایاں ٹریٹس ہوتے ہیں، کچھ نمایاں پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہر سلسلے، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، کچھ رنگ یوں کہہ لیں کہ کچھ رنگ ہوتے ہیں جو غالب، جیسے سلسلہ چشتیہ میں عشق کا ایک غالب رنگ ملتا ہے۔ اسی واسطے آپ دیکھیں کہ سلسلہ چشتیہ میں شاعر جتنے بڑے حضرات گزرے ہیں، انہوں نے شعر و شاعری کی طرف بھی بہت، آپ سسم کی مدح نعتیں، آپ جس کو بھی آپ دیکھ لیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالی، اور پرانے اکابر بھی، تو سلسلہ چشتیہ میں اظہار محبت تو ہر سلسلے میں یہ نہیں، پر وہاں ایک جو جس کو سیلینٹ فیچر کہتے ہیں یا نمایاں فیچر کہتے ہیں، وہاں محبت کا اظہار بہت غالب ہے۔ دیکھیں وہاں جو ذکر بھی ہے وہ بھی جہری ہے، لاؤڈ ہے، یعنی اظہار، اوپن اظہار۔ تو وہاں اس سلسلے کا وہ ایک نمایاں چیز ہے۔ سلسلہ قادریہ میں جو حضرات وہاں منسلک ہیں، وہاں بہت زیادہ یہ کشف، کرامت، خرق عادات، یہ چیز بہت پائی جاتی ہیں۔ نقشبندیہ کا جو مزاج خاص طور پہ ہے یا طور امتیاز ہے، وہ پیروی سنت ہے، اتباع سنت ہے۔ یہاں سب سے بڑا مجاہدہ نقشبندیہ میں کیا ہے؟ اتباع سنت۔ یہاں ہر معاملے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمل عزیمت کے ساتھ، ایک ہوتی ہے رخصت، آسانی پہ عمل کر لینا، اور ایک ہوتی ہے عزیمت، تقوی والا کام۔ مطلب ایک رخصت ہے، مثال کے طور پہ ایک رخصت ہے آج کہ ہم کوئی ایسا کسی اگر برانڈ کا کوئی چپس خریدتے ہیں مثال کے طور پہ، جو یہودیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو بھی وہ کمپنی کر رہی ہے، تو فتوے کے اعتبار سے وہ چپس خریدنا کوئی منع نہیں ہے، تو یہ ہو گیا فتویٰ۔ مگر ایک ہے تقوی، عزیمت، ایک چیز مجھے بہت پسند ہے مگر میں محض یہ تقوی کے تحت، حالانکہ اگر میں وہ خرید لیتا ہوں وہ چیز بھی حلال ہے، مثال کے طور پر میں نے کیا، کوئی حلال چپس تھا مگر کسی ایسی کمپنی کا تھا، بیرونی کمپنی کا، جو مسلمانوں کے خلاف چندہ دے رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، حالانکہ وہ ڈائریکٹلی اس کا پروڈکٹ تو حلال ہے، اس کا خریدنا بھی فتوے کے حساب سے حلال ہے، مگر ایک آدمی آج رک جاتا ہے تو یہ تقوی ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، تو حضرات نقشبند کی کوشش یہ رہتی ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں تقوی، عزیمت پہ عمل کریں، اور اس سلسلے میں سارا جو زور ہے ہر سلسلے میں ہے کہ وہ سنت پہ عمل کرنا ہے، مگر یہاں بدرجہ اولیٰ بہت زیادہ زور ہے ہی اسی پہ، اور سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے۔ یاد رکھیے، شیطان آپ کو سنت سے سب سے زیادہ روکتا ہے،
نفلی عبادوں کی آپ کو کرنے دیتا ہے. آدمی کو بھی بہت لگتا ہے کہ اگر اس نے 5 وقت کی نماز میں ایک قضا کر لی تو اس کو اتنا بھاری نہیں لگتا، مگر اگر اس نے 20 نفل پڑھ لیے تو سمجھتا ہے میں نے آج بہت تقوی والا کام کیا ہے. حالانکہ وہ ایک نماز چھوڑ دینا اس 20 نفل کے مقابلے میں وہ تو بہت زیادہ ضروری تھا کہ آپ نفل نہ پڑھتے اور وہ نماز نہ چھوڑتے. ساری رات آپ عبادت میں لگے رہیں اور صبح کی فجر قضا ہو جائے، یہ منظور نہیں ہے. اسی طرح نوافل میں لگے رہیں، سنتیں چھوٹ جائیں، یہ منظور نہیں ہے. کیونکہ جو سنتوں کی اہمیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک، جو سنتوں کو قبولیت حاصل ہے وہ نوافل کو نہیں ہے. یہ نہیں کہ نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، بالکل پڑھنے چاہیے. اور سلسلہ نقشبندیہ میں سارا زور ہے ہی اسی پہ کہ ہر لمحہ انسان یہ دیکھتا رہے کہ اس وقت واٹ از دا سنہ. میں کھانا شروع کر رہا ہوں، اس وقت سنت کیا تھی. بیٹھ رہا ہوں، اس وقت سنت کیا تھی. کسی سے کوئی ڈیلنگ کر رہا ہوں، معاملات کر رہا ہوں، اس وقت یہ سنت کیا ہے. ابھی ایک نقطہ اور بھی میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں. جب تک ہم سیرت مبارکہ کو نہیں جانیں گے اور پھر سنتوں کو نہیں جانیں گے، تب تک اس پہ ہم پورے عامل نہیں ہو سکتے، عمل نہیں کر سکتے. ہم عموماً نوافل کے شوق میں سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، چاہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سنت موقدہ نہ بھی ہو. ایک وہ سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کی، اس کو موقدہ کہتے ہیں. کچھ اعمال ہیں جو مسنون ہیں، کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی پکڑ نہیں ہے. رات کو سوتے ہوئے بستر کو 3 بار جھاڑنا، اگر کسی نے نہیں جھاڑا تو گناہگار نہیں ہوگا. مگر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ادائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کریں. اب میں ایک زاویہ آپ سے دوسرا عرض کر رہا ہوں. آپ کو اس پہ نیکیاں بھی ملیں گی، ثواب بھی ہوگا، سب کچھ ہے، مگر اصل چیز کیا ہے کہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اس سے بڑھ کے کوئی اور بات ہے؟ اور قرآن تو کہہ ہی رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. ہم اس بحث میں مت پڑھنے کی کوشش کریں کہ جی یہ سنت ہی تو ہے. نہیں، اٹ شوڈ بی دی ادر ون کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیں یہاں آپ کو ایک اور نقطہ میں آپ سے عرض کروں کہ جو حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک مٹی سنت کو زندہ کیا اس کو 100 بدری شہیدوں جیسا ثواب ہے. اس کو ایک اس زاویے سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اتنی محبوب ہے کہ یہاں اللہ پاک یہ نہیں فرما رہے کہ جو ایسی سنت ہو جس میں اتنی مشقت ہو، 4 گھنٹے تک جاگنا پڑتا ہو، اس کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رات بھر عبادت کر رہے ہیں اس پہ عمل کیا تو میں دوں گا. نہیں، ایک مٹی سنت کو زندہ کیا. مثال کے طور پہ دوبارہ میں اسی پہ آتا ہوں کہ سنت اب کتنے لوگ اختیار کرتے ہوں گے کہ اپنے بستر کو سونے سے پہلے 3 بار جھاڑ لیں. کتنا آسان کام ہے. مگر اس پہ آج یہ کوئی آدمی شروع کر دے اس نیت سے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا احیاء ہونا چاہیے. دوبارہ اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو جس نے مٹی ہوئی سنت پہ عمل کیا، کتنا آپ دیکھیں کہ آسان ہے. تو اللہ پاک کا کیا وعدہ ہے اس پہ کہ اس کو 100 بدری شہیدوں جیسا ثواب ملے گا. اگر اللہ پاک یہی کہہ دیں ثواب ملے گا، بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک کہہ دیں کسی شہید جیسا ثواب ملے گا، کتنی بڑی بات ہے. ایک شہید کیا درجہ. پھر اللہ پاک اگر یہ کہہ دیں کہ ایک بدری شہید جیسا ثواب ملے گا، ان امیجنیبل کہ وہ کیا ہوگا. مگر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ 100 بدری شہیدوں جیسا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. تو یہاں ایک نقطہ سمجھیے کہ
میں اللہ پاک کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور سنتیں کتنی محبوب ہیں. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فرض پڑھ کے سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. یا آپ مجھے خود بتائیے کہ چاہے کوئی دلیل وہ لے آئیں، کسی مفتی کی کہیں سے دلیل لے بھی آئیں، اور آپ بتائیے کیا یہ غیرت کے مطابق ہے، کیا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں ہے؟ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سنت نہیں چھوڑ رہے وہ، اور ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اب ظہر سے پہلے کون چار سنتیں پڑھے اور بعد میں بس فرض تو پڑھ لیے. یہ احسان بھی مت کریے، اللہ پہ احسان کر رہے ہیں آپ. پر عشق کا کیا تقاضا ہے کہ میں اللہ پاک پسند فرما رہے ہیں، کس درجے پسند فرما رہے ہیں. میں دوبارہ یہ تکرار کر رہا ہوں کہ ایک اتنی آسان سی سنت جو اب ناپید ہوتی جا رہی ہے، اس کو اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں 100 بدری شہیدوں جیسا اس پہ ثواب دوں گا. تو یہاں دا امپورٹنس آف سننا، اور جو شخص چاہتا ہے کہ تقرب اللہ حاصل کرے تو اس پہ لازمی آ گیا نا کہ سنتوں پہ عمل کرے. اور قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا ہے، قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا ہے، جس کا مفہوم ہے قرآن کی آیت کا کہ بھئی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو اور اللہ تم سے محبت کرے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تقرب الہی چھپا ہے. جہاں اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگی وہاں تقرب اللہ نہیں ملے گا. اب ایک اور پوائنٹ جس پہ ہم غلط فہمی میں نہ ہو جائیں، اطاعت، حقیقی اطاعت دل کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. صرف ظاہر پہ ہم اکتفا کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کیونکہ میں نے یہ ظاہری عمل سنت کے مطابق کر لیا بات ختم ہو گئی. نہیں، بات ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے وہ ظاہر بھی آپ کو ویسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر آپ نے کس عشق، کس محبت، کس لگن، کس اخلاص کے ساتھ اس سنت پہ عمل کیا. ایک آدمی یہ بستری جھاڑتا ہے، وہ کہتا ہے چلو اچھا یہاں سے کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا ہٹ جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا. ایک اس کا درجہ ہے. ایک آدمی جھاڑتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں یہ سنت پہ عمل ہو جائے گا مجھے اتنی نیکیاں مل جائیں گی. اور ایک آدمی محض عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتا ہے، بس میرے محبوب نے کیا ہے، اس پہ کچھ ملے گا نہیں ملے گا، کوئی فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اس کو صرف اپنے محبوب کی پرواہ ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتا ہے. بس اس کو اور کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع پہ جو واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ بکری سے جہاں دودھ نکالا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور آپ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور پھر پیا اور پھر پیا، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. مفہوم ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سیر ہو گیا. اب یہ دیکھیے یہ کتنی محبت کی نشانی ہے نا. یا خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے نہیں کر رہے کہ جی مجھے جنت میں یہ مل جائے گا اور فلاں ہو جائے گا اور اتنی حوریں اور یہ سب. یہاں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اخلاص ہے. یہاں کیسا اور کس درجے اخلاص ہے. جیسے ایک ماں کی محبت ہوتی ہے کہ بیٹے کو کھاتے دیکھتے ہوئے وہ سیر ہو جاتی ہے، تو کیسی محبت ہے. اب یہاں اور بھی پتہ چلے گا وہ جو آتا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کر کے دکھا کے چلے گئے. تو یہاں بہرحال نقطہ دوسرا پیچھے آ گیا. اور چاہوں گا کہ سنت پہ اخلاص سے، محبت سے عمل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نیت سے، بھئی یہی کافی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس میں کیا حکمت ہے نہیں ہے، کیا ملے گا نہیں ملے گا، ثواب ہوگا عذاب ہوگا، یہ ہمارا محل ہی نہیں ہے.
ہمارا تو صرف ایک ہی محل ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو پسند کرتے ہیں، جیسا انہوں نے کیا وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ آپ ایک وضو کے اندر آپ اگر 4 بار کونی دھو دیں تو نقص آ جائے گا وضو کے اندر، وہی کیوں، یہ تو اور زیادہ صاف ہو گیا؟ نہیں، سنت یہ کہ 3 بار دھونا ہے بس۔ 2 بار دھویا تو بھی سنت نہیں ہوئی، 3 بار دھویا تو بھی سنت نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا سوچنے کے استحقاق ہی نہیں، اس میں حکمتیں ضرور ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر عاشق کے لیے کوئی حکمت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف ایک ہوتا ہے کہ میرا محبوب نے کیا، بات ختم ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، جب یہ حقیقت، ایسا حقیقی عشق اور نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو جائے، چاہے جا کہ یہ نسبت اتحادی میں تبدیل ہو جائے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری پسند میں تبدیل ہو جائے، اور فطری ناپسند میں تبدیل ہو جائے ہمارے، یعنی اتنی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جڑ جائے، جس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں، کہ آپ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، وہ قدرتی طور پہ ہمیں وہ چیز پسند آنا شروع ہو جائے، یعنی ہماری فطرت ویسی بن جائے رسول اللہ سے، اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے منع نہیں کیا، حرام نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند فرمایا، اب ہماری فطرت یہ ہو جائے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند فرمایا تو اندر سے وہ ہماری ناپسند ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی۔ تو یہ نقش بندیہ میں سارا زور جو ہے سنت پہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ سنت پہ عمل کرنا ظاہری طور پہ اتنا نمایاں نہیں ہوتا، ایک آدمی 25 سال تک سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہوتے رہے، کسی کو نظر نہیں آئے گا، اس کو کوئی صاحب کرامت نہیں کرے گا۔ ایک آدمی 10 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، کسی کو نظر نہیں آئے گا، لکھا نہیں ہوتا چہرے پہ کہ بھائی یہ 10 سال سے 20 سال سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، مگر آپ بتائیے کمال تو یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اپنا نفس بھی کچھ نہیں پھولتا پلتا، کہ اس کو بھی پتا ہوتا کہ ٹھیک ہے، یہ کون سی بڑی بات تھی بھائی، سیدھے پیر سے داخل ہو رہا تھا یا کیا۔ اور اگر کسی دن تہجد لمبی پڑھ لی تو صبح اٹھ کے آدمی کہتا ہے یار ماشاء اللہ میں نے تو رات کو بڑی عبادت کی، صحیح ہے نا؟ وہ بھی اچھا ہے، یہ میں منع نہیں کر رہا ہوں، پلیز غلط مت لیجیے گا، مگر حقیقت کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت تو نفل میں بھی ایک درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مگر جو حقیقی جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو ہم سنت سے جانتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعمال ہیں جو پسند کیے، جو مستقل کیے، کچھ ذرا غیر مستقل بھی کیے، ان کو اپنانا، تو نقش بندیہ کا سارا مزاج ان سنتوں پہ زور ہے سارا، نہ کہ ہمارے ہاں کوئی چلے نہیں ہیں، باقی سلسلوں میں بھی ہوتے ہیں چلے، ہمارے مشائخ نقش بند ہوں، دوسرے سلسلے والے ہوں، وہاں باقاعدہ چلے کا ایک کانسیپٹ ہے، 40 دن تک مشائخ عموماً خانقاہ میں مریدین کے ساتھ جا کے ذکر اذکار اور اپنا جو بھی ترتیب، کیونکہ ہمارے یہاں مشائخ کہتے ہیں کیونکہ آپ سے سے کوئی چلہ ثابت نہیں ہے، تو ہمارے یہاں چلوں کی ترتیب نہیں ہے۔ خواجہ نقشبند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں کم کھانا، کم سونا، کم بولنے سے بس اتنا مراد ہے کہ تھوڑا کم کھا لو، فاقے کی ضرورت اس وقت نہیں ہے، اور ابھی بھی ہمارے مشائخ یہی کہتے ہیں 6 گھنٹے سو جاؤ، 6 سے 8 گھنٹے، اور قدرے ضرورت بات چیت بھی کر لو، مگر کام ڈٹ کے کرو، اور کام کیا ہے؟ سنتوں پہ عمل، ہر لمحے کی جو سنت ہے، ہر لمحے کی سنت ہے، اس کا استحضار ہمارے آنا آ رہا ہے نا، دیکھیں ہر لمحے کی سنت ہے کوئی نہ کوئی، ایک تو یہی آ گیا کہ غفلت سے بچنا، یہ بھی سنت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غافل نہیں رہے نا، کبھی ہم نے یہ اس نیت سے یہ اس عمل کو، جیسے ہمارے ہاں جو وقوف قلبی، اس نیت سے کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم غفلت سے بچ جائیں، ہر وقت اللہ پہ متوجہ ہو جائیں۔ اب یہ کچھ ایسی چیزیں ایک تو آ گئی نا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ
ظہر کی سنتیں، جو سنت موقدہ جس کو ہم جانتے ہیں، وہ تو بڑی عیاں ہیں، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، مگر یہ ساری بھی جو جو ایک سالک ہوتا ہے، جو اس رستے پہ چلنے والا ہوتا ہے، وہ اس پہ بھی بڑی احتیاط کرتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ بلمحہ مشابہت ملتی رہے، لمحہ بلمحہ۔ اگر جس سچویشن میں آج میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے، یا ایسی سچویشن یا سملر سچویشن، آج میں بیماری کی سچویشن میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں کیا کیا، وہ سنت میں قائم کروں۔ آج گرمی لگ رہی ہے، گرمی میں کیا کیا، وہ سنت میں قائم کروں۔ ابھی میں وضو کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی؟ ٹھیک ہے ہم 3 بار ہاتھ دھوئیں گے اور کلی کریں گے، وہ سنت تھی، وہ بھی ہے، مگر یہ بھی تو سنت مبارکہ تھی کہ ایک مد پانی میں وضو فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا دھیان کیا اس پہ ہوتا ہے؟ اکثریت اس وقت لوگوں کی ایسی ہے جو یہ جانتی نہیں ہے۔ الحمدللہ جو ہم نے مد بنوائے تھے، حضرت مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب پہ یوں سمجھ لیں، پہلے انہوں نے بھجوائے تھے، تو کئی دوستوں کو جب دیے تو وہ پہلے تو حیران ہو گئے کہ اچھا اتنے پانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ علم ہی نہیں ہے آج کل لوگوں کو، اور چاہے جا کے یہ نہیں، اور الحمدللہ جب بعد میں وضو کرنا شروع ہوئے تو خود آ کے فیڈ بیک دیا کہ الحمدللہ جی اب پانی بچ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آخر میں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں تو ٹینکر ڈلانا پڑتے ہیں، تو ظاہری باطنی فائدہ اپنا ہے، ہم کتنا پانی ضیاع کر دیتے ہیں۔ تو ایک مد میں اگر ہم تو سنت کی نیتیں کریں گے، بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، باقی کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ ویسے بھی آتا ہے روایت میں کہ ایک آدمی اگر دریا کے کنارے بیٹھ کے بھی وضو کر رہا ہے تو وہاں بھی اس پانی کا اسراف جائز نہیں ہے۔ تو آپ سوچ لو کہ جو پانی گرے گا واپس دریا میں ہی گرے گا نا، وہاں بھی پسند نہیں کیا گیا۔ تو مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے وقت کی سنت ہے۔ پھر جب آگے چلیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہوں گے تو وہ ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہوگا؟ اس وقت ان کے ذہن میں کاروبار ہوگا یا کیا چیز ہوگی، یا توجہ اللہ ہوگی ان کی؟ تو یہ بھی باطنی سنت ہو گئی نا۔ اب میں فقہ کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے یا مسنون عمل ہے، کیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کی کیا کیفیات تھیں، کیا ان کی ہم شروع میں نقل نہیں کر سکتے، کوشش نہیں کر سکتے کہ ان کیفیات کی نقل شروع کر دیں ہم؟ حقیقت شروع میں کیا ہوتا ہے، جب نقل کرتے ہیں تو کرتے 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 پھر وہ طبیعت بن جاتی ہے، مگر اس کے لیے ایک دفعہ عقلی طور پہ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ قلبی بن جاتی ہے، مگر سٹارٹ ہمارا ایک کانشیس ایفرٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمارے نقش بندیہ سلسلے میں خاص طور پہ بہت زیادہ زور ہے سنتوں پہ، اور میں آپ سے عرض کروں کہ شیطان نوافل سے نہیں روکتا، وہ سنتوں سے آپ کو کاٹتا ہے۔ کئی دفعہ وہ آدمی سنت نہیں پڑھ رہا اور رات کو نوافل پہ نوافل پڑھ رہا ہے، ارے بھائی اس سے بہتر تھا کہ 2 سنت پڑھ لیتے، 100 نوافل سے بہتر تھا، وہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر شیطان وہاں اس کو روک لیتا ہے 2 پہ اور کہتا ہے جو 100 پڑھ لے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نگاہ میں یہ 2 سنت جو تھے وہ نوافل سے کہیں زیادہ اونچے تھے۔ تو اصل چیز کیا چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی کا موازنہ کرتے جائیں، محاسبہ روزانہ کریں کہ آج میں نے دن جو گزارا ہے کتنا سنت کے قریب تھا میں، ظاہراً باطناً۔ جو ہماری شارٹ کمنگز ہیں، کمی کوتاہیاں ہیں، کوشش کریں دوسرے دن پوری کریں۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، سال میں ہو، 2 سال میں ہو، 20 سال میں ہو، 50 سال میں ہو، موت تک ہو تو نہ ہو، کوئی بات نہیں، ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ اور جو کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کی کوشش کو رائے گاہ نہیں کرتے۔ تو ہمارے ہاں نقشبندیہ سلسلے میں خاص طور پہ سنت پہ عمل عزیمت کے ساتھ، رخصت پہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کہیں اجازت ہے
کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، تو ہمارے بڑوں نے معمولی معمولی بیماریوں پہ اس رخصت پہ عمل نہیں کیا، چاہے جا کے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تب جا کے وہ بیٹھ کے نماز انہوں نے پڑھی، حالانکہ اجازت تھی۔ اب یہ کہ وہ رخصت تھی اور یہ عزیمت تھی۔ تو نقشبندی سلسلے کا خاص طور پہ مزاج کیا ہے کہ سنت پہ عزیمت کے ساتھ عمل کرنا۔ اگر اس التزام و اختیار میں ان کو احوال و مواجید، یعنی وہ جذبہ اور شوق جو پیدا ہوتا ہے اور احوال چیزیں نظر آنا، ان سب چیزوں سے مشرف کرے تو وہ اسے عظیم نعمت سمجھتے ہیں، اور اگر ان احوال کو اور مواجید اور ان کو احوال و مواجید عطا کرے اور وہ اس التزام و اختیار میں کوئی فطور پائیں تو وہ ان احوال کو پسند نہیں کرتے اور ان مواجید کو نہیں چاہتے، اور اس فطور میں اپنی خرابی کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ یعنی بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ایک آدمی شریعت پہ عمل کر رہا ہے، عمل کرتے ہوئے اس کو کوئی چیزیں نظر آتی ہیں یا اچھی کیفیت آتی ہے تو یہ چیز پسندیدہ ہے، مگر اگر وہ نمازیں اس کی چھوٹ رہی ہیں، شریعت پہ عمل ہو نہیں رہا، اور وہ کہتے جی رات کو خواب میں تو میں نے فرشتے دیکھے اور میں آنکھیں بند کی تو مجھے فلاں چیز بیت المقدس نظر آ گیا اور فلاں نظر آ گیا، تو یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے استدراج ہوں گی۔ کیونکہ ایک آدمی جو بنیادی چیز ہے شریعت پہ عمل کرنا، اس کو چھوڑ کے اس کو انعامات نہیں ملیں گے، اللہ کی خوشنودی والی چیزیں پھر نہیں ملیں گی۔ یہ جو بظاہر دکھایا جائے ہوگا اس میں خوشنودی الہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو لازم چیز ہے عمل والی وہ اس کو چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ مشائخ نقش بند جو ہیں، یہ اگر کسی وجہ سے یا ان کیفیات کی وجہ سے عمل میں کوتاہی آنا شروع ہو جائے تو یہ ہرگز اس چیز کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اس کو بلکہ اگر عمل میں کمی آ رہی ہے، چاہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ اس کو فطور اور اپنی خرابی سمجھتے ہیں، یعنی اپنی کمی کوتاہی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ہندو براہمن و جوگی اور یونان کے فلاسفر بھی تجلیات سوری، مکاشفات مسالی اور علوم توحید کی بہت سی چیزیں رکھتے تھے، لیکن وہ خرابی اور رسوائی کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں رکھتے تھے، اور سوائے بود یعنی دوری اور بد نصیبی کی کوئی چیز ان کے شامل حال نہیں ہوئی۔ یعنی آپ دیکھ لیں جو ہندو جوگی ہوں یا گریک فلاسفر ہوں، یہ اللہ تک نہیں پہنچے، تقرب اللہ نہیں پایا انہوں نے۔ بنارس کے میلہ ہوتا ہے یوگیوں کا اور جوگیوں کا اور ان سب کا، اس میں آپ کسی کو دیکھتے ہیں ایک ٹانگ پہ سالوں سے کھڑا ہے، کوئی کانٹوں پہ سو رہا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے دل کے حال بتا دیا، بہت ساری چیزیں اس قسم کی، مگر وہ تقرب اللہ تک نہیں پہنچتے۔ کہاں تک بھی پہنچ جایا ہے اس کو باقاعدہ یہ چھوٹی کچھ ایک لیول آف مائنڈ سائنسز ہوتا ہے، کچھ اس سے آگے، مگر ان کی جو بھی چیزیں ان کو نظر اور وہ آ رہی ہوتی ہیں، مکاشفے جو بھی ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو اللہ سے دور لے جاتے ہیں، قریب نہیں لاتے۔ وہ نورانی نہیں ہوتے، ظلمانی ہوتی، وہ جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اصل میں وہ ظلمانی ہوتی ہیں، گو بظاہر شکل نورانی اس کی لگ رہی ہو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں ہے۔ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے تو اب آپ کو تقرب اللہ اور نورانیت نہیں ملے گی۔ اب جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ شیطان کی استدراج اور شعبدے بازی ہے، اور شیطان آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کی جو ایسی چیزیں تھیں، مکاشفات اور اس قسم کی چیزیں ہندو جوگیوں کی اور براہمنوں کی، یہ ان کو اور گمراہی کی طرف لے گئی، نہ کہ ہدایت کی طرف۔ اور ایک شعر لکھا ہے کہ کار اینست وغیرہ ای ہما ہیچ، یعنی کام یہی ہے اور باقی سب ہیچ ہے۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت کا ایک ترجمہ لکھا ہے کہ پیغام پہنچانے والے کے ذمے تو پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ میرے بھائی میاں شیخ داؤد ہوئے ہیں، ان کی صحبت کو آپ غنیمت شمار کریں، جس چیز کی وہ نصیحت
وہ رہنمائی کریں، اس کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ان اکابر کے مریدوں کی صحبت میں بہت رہے ہیں اور انہوں نے ان کے راستے اور طریقے کو معلوم کیا۔ یہاں ایک اور نصیحت ملتی ہے کہ جب شیخ کسی مرید کو کسی کی صحبت اختیار کرنے کو اور اس سے عکس فیض کرنے کو کہے اور اس سے تربیت حاصل کرنے کو یا اس سے فائدہ اٹھانے کو کہے، تو یہ ایک ترتیب ہے کہ شیخ ایسے کہتے ہیں مریدین کو۔ اب یہ مرید ظاہری بات ہے ان کے اپنے سرہند میں نہیں ہوں گے، اپنے شہر میں نہیں ہوں گے، کسی اور شہر میں، تو وہاں وہ فرما رہے ہیں کہ جی فلاں بزرگ وہاں آ رہے ہیں، ان کی صحبت آپ اختیار کرو اور جو آپ کو وہ کہیں وہ اس پہ آپ عامل ہو جاؤ۔ یہ فرماتے ہیں جو دوست وہاں ہیں اور حضرت میر نعمان کے ذریعے طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہوئے ہیں، چاہیے کہ وہ بھی مشاعرۃ العالی شیخ داؤد کی صحبت کو غنیمت شمار کریں، یعنی وہ کریں کہ جو میرے سلسلے کے اور لوگ ہیں جو کسی میرے خلیفہ کے ذریعے بھی اس سلسلے میں داخل ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ بتائیے کہ یہ شیخ داؤد کی صحبت اختیار کریں، اور حلقے میں ایک ہی جگہ، ہاں یہ اور دوسری کی صحبت کو غنیمت شمار کریں اور حلقے میں ایک ہی جگہ بیٹھیں اور ایک دوسرے سے فانی ہوں تاکہ جمعیت حاصل ہو اور معاملہ ترقی کی تک پہنچے۔ مکتوبات کا مطالعہ لازمی پکڑیں کیونکہ نفع بخش ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ جو فرما رہے ہیں نا کہ حلقے میں ایک ہی جگہ بیٹھیں اور ایک دوسرے سے فانی ہوں، اس کا کیا معنی؟ یعنی ہماری عادت یہ ہوگی کہ جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں، اچھا آپ کا کون سا سبق ہے، آپ کا کیا احوال ہے، اچھا آپ کو کیا سلوک میں پیش آیا، مجھے کیا پیش ہے، بس ہر کوئی اپنے کام پہ، ٹھیک ہے مل کے آپ بیٹھے بھی ہیں تو اپنے احوال یا اپنے سلوک پہ محنت کریں اور اسی پہ توجہ دیں، سٹاپ ورینگ اباؤٹ دوسرے کے یہاں کیا ہو رہا ہے، کہ اس نے وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے اور اس کا اچھا اس کا کیا مقام ہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اس سب کو اس سے فانی ہو جائیے، اس کے لیے بڑا اوبلیویس ہو جائیے، اس کو ڈیلیٹ آل، آپ بس اپنی فکر کرتے رہیے اور جمعیت کے ساتھ جو آپ کو بتایا گیا آپ خود اس پہ عمل کریں تاکہ آپ خود ترقی کریں۔ آخر میں دعا لکھی، جو شخص ہدایت کی بات مانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لازم پکڑے، اس کو سلامتی نصیب ہو۔ تو اصل چیز کیا ہے ہمیں بھی اس خاص طور پر طریقہ نقشبندیہ میں اور حقیقت میں ہر سلسلے میں، کہ اتباع سنت کا بدرجہ اولا عزیمت کے ساتھ اہتمام کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ اور میں بار بار یہ عرض بھی کرتا ہوں کہ سنت میں صرف عبادات شامل نہیں ہیں، یہاں ایک اور نقطہ بھی بہت ضروری آئے گا، وہ یہ ہے کہ ایک منٹ میرے معذرت، ایک منٹ، میرا خیال میں کچھ ایک چھوٹا سا، او معذرت ایک چھوٹا سا پیرا رہ گیا، وہی میں نے پڑھا تھا، اور اس میں حضرت نے ایک چیز لکھی ہے، ہاں یہ ایک پیرا رہ گیا تھا، میں یہ پڑھ لوں کہ ویری امپورٹنٹ۔ یہاں لکھتے ہیں آپ بھائی نے چونکہ فضل الہی سے خود کو ان اکابر کے سلک ارادت میں داخل کیا ہے، ان کو کہہ رہے ہیں ملا محمد طاہر صاحب کو، کہ اللہ کے فضل سے کیونکہ آپ ہمارے طریقہ نقشبندیہ میں داخل ہیں، لہذا ضروری ہے کہ آپ ان کی پیروی کو بھی لازم سمجھیں، یعنی اپنے اکابر سلسلہ نقشبندیہ کی پیروی کو بھی لازم بنائیں اور بال برابر بھی مخالفت کی گنجائش نہ چھوڑیں تاکہ آپ ان کے کمالات سے مستفیض اور کامیاب بنیں۔ یا ایک اور نقطہ بھی میں آپ سے عرض کروں، کیونکہ ہمارے مشائخ جو ہیں وہ اپنے پیچھے نہیں چلاتے، وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلاتے ہیں، وہ خود بھی اس فکر میں ہوتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیسے چلوں، سنت پہ کیسے عمل کروں، اور ہمیں بھی وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں، مگر بظاہر میں کیونکہ اس وقت وہ نمونہ ان کا ہمارے سامنے ہوتا ہے تو بظاہر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے شیوخ کی کاپی کر رہے ہیں،
اور یہاں حضرت بھی یہی فرق رہے ہیں کہ آپ ان کی مطابقت کرتے جائیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ بائی ڈیفالٹ ایکچولی آپ سنت پہ ہی عامل ہو گئے، مگر یہ شیخ کو تو اپنے سامنے عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا آپ، اور کیونکہ یہ اس راستے سے یہ مشائخ گزر چکے ہیں، صاحب علم ہیں، تو وداؤٹ اینی آرگیومنٹ آپ ان کی بس پیروی، اپنے بڑوں کی یہ پیروی کرتے رہیں، ان کی مطابقت کرتے رہیں، تاکہ کہیں بھٹکنے کی گنجائش نہ ہو۔ اور وہ کہتے ہیں تاکہ آپ ان کے کمالات سے مستفید اور کامیاب بنیں، اور اس کی تین چیزیں لکھتے ہیں اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ اول، اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق اپنے عقائد کی تصحیح، موسٹ امپورٹنٹ۔ اس وقت ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں۔ اب کوئی قادیانی آ جاتا ہے، کوئی گمراہ آ جاتا ہے، وہ کوئی ایسا عقیدہ ہمیں سناتا ہے، ہمیں اپنا عقیدہ تو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ہمیں گھما پھرا کے غلط باتوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلی چیز کیا، ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے عقائد کیا ہیں، اللہ کون ہے، ہمارا عقیدہ قیامت کے بارے میں کیا ہے، انبیاء کے بارے میں کیا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے۔ تو اہتمام کے ساتھ ایک سیکھیے، الحمدللہ ہمارے مولانا خرم الیاس صاحب نے ایک سال پورا اس پہ دروس کیے تھے، عقائد اہل سنت والجماعت کے اوپر، کئی کتابیں ہیں اس پہ موجود ہیں، آ، پوچھ لیں تو انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں گے۔ تو سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ، خود بھی اور گھر والوں کو بھی بتائیے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس پہ حیات ہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت کیا چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پہ کلیئرٹی ہی نہیں ہے۔ جو اس پہ نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی ایک جیسے شیعہ سنی فلان، نہیں، وہ کافر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، آخری رسول نہیں مانتا، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بہت ہی دوستانے کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کی ایسے لوگوں کی مجالس میں چلے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے زہریلے عقائد ہمیں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے عقیدے تو پتہ نہیں ہوتے، چہ جا کے بہت لوگ تو گمراہی ہو جاتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل، اب یہ ایک پورا موضوع ہے، مگر اب اس پہ اہتمام کیجیے۔ دوم، فرض، واجب، سنت و مندوب، حلال و حرام اور مکروہ و مشتبہ کا علم جو علم فقہ میں مذکور ہے حاصل کرے، اور اس علم کے تقاضے سے عمل حاصل کریں، یہ ہم سب پہ لازم ہے۔ عالم بننا، 8 سال کا کورس کرنا ضروری نہیں ہے، مگر جو 24 گھنٹے میں ہمارے معاملات پیش آتے ہیں ہمیں وہ جاننا ایک بات۔ دوسرا، اگر ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اب میں فار ایگزامپل سونے کی تجارت کرنا جا رہا ہوں، تو پھر سونے کی تجارت کے مسائل جان کے اس تجارت شروع کروں۔ میں مثال کے طور پہ کھیتی باڑی میں جانا چاہ رہا ہوں، تو پھر کھیتی باڑی کے مسائل ہیں باقاعدہ، اس پہ کیا سنت ہے، کیا مسائل ہیں، کتنا اس پہ کیا دیں گے، 2.5% دیں گے، عشر دیں گے، کیا دیں گے، جو بارش سے زمین میں جو چیزیں اگتی اس پہ کیا ہے، جو نہری پانی پہ ہوتا ہے اس پہ کیا ہے۔ تو یہ مسائل جاننا، تو ایک تو وہ چیزیں ہیں جو 24 گھنٹے میں ہر کسی کو پیش آ ہی رہی ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے ہیں، آپس میں لین دین کے کچھ، یا بات چیت معاشرت معیشت کے وہ، اور کچھ مسائل ہوتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم، جب وہ کام ہم کرنا، آپ حج پہ جا رہے ہیں، اب آپ پہ لازم ہے کہ پہلے حج کے مسائل پتہ کر کے جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ حج پہ گئے، سارا وقت ہوٹل میں رہ کے واپس آ گئے، نہ عرفات گئے، نہ مزدلفہ گئے، نہ منی گئے، اور آپ نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اب کیا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کو کیوں نہیں پتہ تھا؟ نہ پتہ ہونا عذر نہیں ہے، پتہ کریں۔ تو جو ایسے وقت کے چیزیں آ جائیں اس کو پتہ کریں۔ سویم، تیسرے درجے میں صوفیاء کے علوم کی باری آتی ہے، یہ تیسرا درجہ ہے، سمجھیے۔ تینوں چیزیں لازم ہیں، مگر پہلا موسٹ امپورٹنٹ، اگر آپ کو اپنا عقیدہ ہی نہیں پتہ، آپ 1 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ رہے ہیں
اور آپ اللہ کی توحید پہ ہی واقف نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں دو خدا ہیں، تو 1 لاکھ کلمہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ دو خدا ہیں، آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو پھر آپ 1 کروڑ نمازیں پڑھ لیں کس کام کی؟ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ فرض واجب پتہ تو ہو کہ پاکی ناپاکی معاملات کیا کرنا ہے، یہ پکاؤ، پھر اب یہ صوفیاء کا تو معاملہ پھر آگے تقوی پہ آتا ہے، تو اس کے لیے فتویٰ تو ضروری ہے نا جی۔ تو یہ کہتے ہیں تیسری باری جو آتی پھر یہ صوفیاء کے علوم ہیں، جب تک وہ دو بازو درست نہ کریں اس وقت تک عالم قدس میں پرواز کرنا محال ہے۔ ایک آدمی فرض واجب نہیں کر رہا تو اس کو تقوی کا مقام، وہ فتوے پہ نہیں کام کر رہا، وہ تقوی پہ کہاں سے پہنچے گا؟ فتوے پہ شرط ہے نا، ایک آدمی کو اوور ٹائم تب ملتا ہے جب وہ اپنی نارمل ڈیوٹی کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دیکھیں اوور ٹائم کا عام طور پہ اصول ہوتا ہے کہ نارمل سے ڈبل پے ہوتی ہے، مگر اس کے لیے شرط ہوتا ہے کہ 9 to 5 آپ نے ٹائم دیا ہوا ہو۔ اگر آپ نے 9 to 5 ہی کام نہیں کیا اور آپ 5 بجے آتے ہیں کہ جی اب میں اوور ٹائم کروں گا، تو کمپنی کہتی بھاگ جاؤ۔ اوور ٹائم کی شرط یہ کہ پہلے تم جو فرض واجب تھا وہ پورا کر کے آؤ، پھر ہم تمہیں یہ اوور ٹائم والا فیسلٹی پرووائڈ کریں گے۔ کرنا تینوں کام ہے تقرب اللہ کے لیے۔ تیسرا بھی جو صوفیاء کا علوم ہے یہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے، مگر جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، جب میٹر گھومتا ہے، وہ تو بنیادی عقائد جاننا، اس کے بعد بنیادی طور پہ سارے جو فرض واجبات ہم پہ ہیں، سنتیں ہیں، اس کو جاننا اور اس پہ عمل کرنا، پھر صوفیاء کے علوم آئے گا۔ وہ کہتے ہیں جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوتی، پہلی جب تک وہ دو بازو درست نہ کرے اس وقت تک عالم قدس میں پرواز کرنا محال ہے، ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقرب کے آسمان پہ یہ اڑ سکے جب تک یہ دو پر نہیں ہیں۔ اگر احوال و مواجید دو بازو کے حاصل ہوئے بغیر میسر آئے تو اس میں اپنی خرابی سمجھنا چاہیے اور ان احوال مواجید سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شریعت کی پابندی کے بغیر آپ کو یہ کیفیات ہو رہی ہیں کہ میں ہواؤں پہ اڑ رہا ہوں اور فرشتوں سے مل رہا ہوں اور انبیاء اور جنت میں گھوم رہا ہوں، تو یہ اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ تو قابل ملامت ہیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو سنت کی اہمیت اور پھر اس سنت پہ ہولسٹکلی عمل کرنے والا بنائے، دل و جان سے، ظاہر اور باطن سے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تعلق کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے اس میں خیال کیجیے کہ اللہ جل جلالہ من والوں کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نوز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے، سجان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ، قدرات، ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ۔ آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلى اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔